رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ خوب حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ ابن ابی عمیر امام کی خدمت میں ہے اور امام سے پوچھتا ہے مولا یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے اس زمانے میں رسول کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ مقابلہ کیوں نہیں کیا، اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ تو وہاں پر میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس نے رسول خدا کے جانے کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک دیا تھا۔ وہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت ہے، اور جب سورہ فتح یعنی جب مکہ فتح ہو رہی تھی تو جب یہ گئے ہیں تو وہاں آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ میں نہیں جانے دیا، اور مسلمانوں کو بڑا غصہ تھا کہ ہمیں زیارت نہیں کرنے دی، ہمیں جانے نہیں دیا ہے، طواف نہیں کرنے دیا، لیکن جب یہ گئے تو کہا کہ ان کو کچھ نہیں کرنا، معاف کر دینا، اور سب کو معاف کر دیا گیا۔ تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کفار کے درمیان مومن تھے، یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہراً کافر تھے، کافر کا لبادہ تھا، لیکن اصل میں اندر سے مومن تھے۔ ان مومنوں کو بچانے کے لیے خدا نے تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھا تاکہ وہ مومن بچے رہیں۔ کہا اسی ایک آیت نے مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک کے رکھا کہ یہ جو ابھی کفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں، ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں، اگر انہیں مار دیا تو وہ مومن ختم ہو جائیں گے جو آگے آئیں گے۔ عزیزان محترم، یہی تو فرق ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اس کے کچھ اصلی گوہر ہیں، یہ جو صفتیں ہیں ہمارے اوپر، جو اچھا کرنا، اچھی بات کرنا، دوسرے سے اچھا پیش آنا، یہ صفتیں ہمارے وجود پر حائر ہیں، لباس کی طرح ہیں، یعنی یہ صفت میں ہٹا دوں پھر کوئی اور صفت ہے۔ اب جو انسان برے عمل کرتا ہے، بری اخلاق رکھتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر ایک لباس ہے، وہ اس کا اصل گوہر نہیں ہے۔ آپ کے اندر اچھی صفتیں ہیں، آپ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، حتیٰ جو انسان ایمان لے کر آیا ہے وہ بھی لباس ہے اس کے بدن کے اوپر، اصل میں گوہر کچھ اور ہے کہ وہ انشاءاللہ میں آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہم سمجھ میں آئے کہ ہمارے اصل وجود کا اصل گوہر کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں علل الشرائع کے اندر علتیں اور ریزن بیان ہوئے ہیں، جتنی ہر چیز کی ریزن کیا، علت کیا ہے، وہاں پر ایک باب کے اندر آخری حدیث ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان بھی رکھتا ہے، اچھے عمل بھی کرتا ہے، مگر گناہ بھی کر رہا ہے، مگر غلط چیزیں بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو انسان ایمان نہیں لاتا مگر عمل بہت اچھا ہے، عمل اس کا بڑا بہترین ہے، انسانی چیزوں کے تقاضوں پہ عمل کر رہا ہے۔ جیسے آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں، جو آج لبرل تھاٹس، ہمارے ہاں سیکولر تھاٹ بہت زیادہ ہیں کہ دیکھیں جی مذہب کو کیا ضرورت ہے، انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، انسان کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، باقی تو یہ تو مذہب تو بس ایسی ہے، یہ تو بس انسان نے خوف کی وجہ سے۔ آج دنیا میں یہی سوچیں جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے، خواتین کہتی ہیں حجاب کی کیا ضرورت ہے، دل میں حجاب ہونا چاہیے، یعنی یہ ساری باتیں آپ آج سنتے آ رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس لیے ہمارا بھی ہوتا ہے، خوب کیا فرق پڑتا ہے، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں۔ اچھا ہم تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نماز کی کیا ضرورت ہے، بس ہم تو ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ہماری تو یہی نماز ہے، ہمارا تو یہی روزہ ہے۔ تو یہاں پر ہم تھوڑے مخالطات کا شکار ہیں۔ عزیزان محترم، عزاداری کی اہمیت یہ ہے کہ اسی عزاداری نے اس نماز کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ہماری سوچیں غلط ہیں کہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کے لیے عزاداری کی ضرورت ہے، اور عزاداری کو صحیح سمت لے جانے کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں کہ اب یہ جو ہم نے لباس اوڑے ہوئے ہیں، تمہارے روایت کے اندر بیان ہوتا ہے، مولا سے پوچھا مولا کیا ہے یہ، آقا کیا ہے؟
کہا کہ اگر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو جو ہمارا چاہنے والا ہے تو اس کے اندر سے ہماری چاہت کبھی جائے گی نہیں، چاہے جیسا بھی ہے. اگر اسے ٹکڑے کر دو تو یہ ہماری جو اس کی محبت ہے اس کے دل میں وہ کہیں نہیں جائے گی. اور کہا دوسرا جو ہے، کہا وہ جتنا اچھا ہو اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو وہ مگر ہمارا دشمن ہے تو وہ دشمن ہی رہے گا. تو کہا بات واضح ہو گئی، اصل اساس یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنا شرط ہے، ہماری محبت وجود میں ہونی چاہیے. اب یہ جو شخص برا ہے، یہ جو شخص غلط چیزیں کرتا ہے، یہ اصل گوہر نہیں ہے اس کا، یہ اس نے غلط ایک لباس اوڑھا ہوا ہے جو اتار دیا جائے گا. متوجہ ہیں؟ میں وہ بھاری بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی آسان سی بات کہہ رہا ہوں، بہت سادی سی بات. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے.